اور سرکار کو فرمایا تو ماں نے کپڑے کے اندر وہ درہم اور دینار سی ہیں کہ یہ لے جا اور جہاں ضرورت پڑے اسے خرچ کر لینا، تیرے کام آ جائیں گے۔ راستے میں ڈاکہ پڑتا، وہ ڈاکو ساری تلاشی لیتے ہیں تو آپ کے پاس 1 ٹکا بھی نہیں نکلتا، تو پھر پوچھتے بیٹا میرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ اس کو آ کے کہتے ہیں ہاں میرے پاس درہم اور دینار ہے۔ وہ پھر تلاشی لیتے نہیں نکلتے، پھر تلاشی لیتے نہیں نکلتے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کے بھی نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، اور بچہ کہتا میرے پاس ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹے کہاں ہے؟ تو انہوں نے کپڑا کھول کے دکھایا یہاں پہ۔ تو اس نے کہا بیٹا جب چھپ رہے تھے تو چھپائے کیوں نہیں؟ کیا کہتے نہیں ہے تو مل نہیں رہے تو تڑپ کے کہنے لگے میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کرتی ہے ماں یہ، ہم تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جا کے کہتے ہیں ابا جی گھر کوئی نہیں، ہم تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو خود بچے کو صبح سے جھوٹ گھر سکھا کے گھر سے صبح اٹھانا جھوٹ دے کے ہمارا ناشتے میں ٹیبل پہ، ناشتے کی چٹائی پہ، ناشتے کی چارپائی پہ، اب جہاں پہ بیٹھ کے گئے وہاں سے جھوٹ شروع کر کے بھیج رہے ہوتے اور پھر ہم کہہ رہے ہیں خراب ہونا ہے میرے نام کا خراب ہے، جتنے ہم کھڑے ہمیں بھی بتائیے ہم کتنے کھڑے ہیں۔ یہ اس طریقے کی تربیت اگر ہم نے کرنی ہے تو پھر بچے وہی بنتے ہیں، ورنہ جو بن رہے ہیں وہی بنتے ہیں، ورنہ جو بچے بن رہے ہیں وہی بنے گے۔ آپ کہیں گے یہ بننے وہ بنے کچھ نہیں بننے۔ میں نے پرانے قاری صاحب کے اوپر رکھا ہوں ایڈمیشن کے لیے، 2 قاری صاحب اور بھی رکھ لو، بچے یہی رہیں 2 نہیں 4 رکھ لو ساتھ ہے نہیں۔ میں فلانے بڑے اسکول میں بچہ داخل کر رہا ہے بھائی اس سے بھی اچھے میں لے جا ہے نا، 2 نمبر یہ بچہ جب اس کے پیچھے حرام سے آ رہا ہے، جب گھر آتے ہیں زور دیکھتے ہیں بولتے ہیں۔ میں گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں، اینڈ کر رہا ہوں اپنی بات کا۔ جب بچے کو حلال کھلایا جائے، جب بچے کے سامنے تربیت اس کی جائے، جب ماں اسے گھر سے سچ دے کے بھیجے، ماں گھر میں سے سچ دے کے بھیجے، پھر ہوتا کیا؟ بس وہ بات دیکھ کے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ سرکار غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پیچھے سے درہم اور دینار بھیجے اپنے پتر کے لیے۔ ایک بندے کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ فلانے علاقے میں۔ کہا میرا بیٹا اپنے قادر وہاں پڑھنے کے لیے گیا، تو یہ پیسے لے جا میرے پتر کو دے دے۔ اس بندے نے پیسے پکڑے، وہ ڈھونڈنے لگ پڑا۔ سرکار غوثیہ فرماتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، میں پہلے پتے کھاتا رہا، پھر جنگلوں میں سے چیزیں اٹھا کے کھائی میں نے۔ جب لوگ جو بھیگ جاتے تھے وہاں سے کوئی چیز کھانے لگتا، وہ اور فقیر آ جاتا کھانے والا، میں اس کو چھوڑ دیتا چلے وہ کھا لے میں رہنے دے۔ اس طریقے کی غوثیات نے زندگی بسر کی ہے۔ سرکار غوثیات اس طریقے کی زندگی بسر کرتے کرتے ایک دن میں ایک ہوٹل پہ گیا اور وہاں بندے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا مچھلی بھری ہوئی روٹیاں لے کر کھا رہا تھا اور میں کئی دنوں کا بھوکا۔ اس نے مجھے کہا آ جاؤ کھا لو۔ میں پاس بیٹھ گیا، میں نے کھایا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا، تم کھاؤ۔ تو کرتے کرتے میں نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں۔ تو ایک عبد القادر نام کا بندہ، اس کی ماں نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا تھا میرا پتر ملے گا تو اس کو یہ پیسے دے دینا، میرا پتر فلانی جگہ پہ رہتا تو مجھے مل نہیں رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے اس کے سارے پیسے لگا دیے ہیں اور یہ آخری پیسے بچے تھے جن کی میں نے روٹی لے کر کھا دی، وہ بندہ مجھے نہیں ملا جس کو میں نے پیسے دیے۔ سرکاری بادشاہ سامنے بیٹھے، اب پتہ چلے گا کہ روٹی بھی میرے پیسے کہنے لگے میں کئی دنوں کا ہوگا، وہ کھانا کھا رہا ہے میرے سامنے، میرے پیسے کا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے کہنے لگا تو بھی کھا لے۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ اس نے کہا چل مہمان سمجھ کے کھا لے۔ میں نے 2 ٹکڑے توڑ کھائے اور باقی میں نے ہاتھ روک لیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو مجھے کہنے لگا یاد وہ بندہ ملے گا اس کو معافی مانگ لینا، اس کے سارے پیسے میں نے کھائے ہیں اور یہ مسئلہ ہوا تھا۔ سرکار بادشاہ تڑپ کے کہنے لگے بندہ ملے گا، بندہ نہیں بندہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا کھانا نہیں کھایا، بندہ کہنے لگا کھانا کو اپنے پیسوں کا کھا لیتے؟ کہہ رہے نہیں میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے نفس مارا ہے کہ سامنے روٹی تیری کوئی کھائے اور تیرا اندر مانگے، اپنے نفس کو کیسے روکا جاتا ہے۔ میں نے آج اپنے نفس کو یہ سکھایا، اپنے نفس کو بتایا اور میں نے کہتے پھر بھوکے گزارا ہوگا۔ جب بچہ یہ کرتا ہے پھر مقابلے سے آ جاتا ہے کہ سامنے مرغی رکھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی بہن نے آ کے کہا کہ میرا بچہ آپ کے پاس رہتا اور میرے بچے کو بھوکا مار دیا آپ نے اور خود مرغے کھا رہے ہیں۔ سرکار بادشاہ نے اپنی بہن کی بات سنی اور بہن نے بڑی باتیں سنائی۔ باتیں سننے کے بعد جب وہ بہن جانے لگی تو میں رک میری بہن وہ جو مرغی کھائی تھی نا اس کی ہڈیاں کٹی کر کے تو مرغی زندہ کر دینا۔ کہنے لگی یہ کیا؟ فرمایا وہ جو پیچھے لمبا سفر کیا نا
اس کے صدقے درگاہ میں یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ